السلام علیکم۔ یہاں پہ میں ذرا آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ کینیڈا میں جتنے بھی میٹرک کے 11ویں کے 12ویں کے اسکول ہوتے ہیں نا، 11 گریڈ 12 گریڈ تک اسکول ہوتے ہیں، اس کے بعد کالج یونیورسٹی شروع ہوتی ہیں۔ اسکول 12 تک ہوتا ہے، 12 گریڈ تک۔ تو ادھر پھر کیریئر کاؤنسلنگ کراتے ہیں ہر سال بچوں کو، 10ویں کے کلاس کے بچوں کو، 11ویں کلاس کے بچوں کو، 12ویں کے بچوں کو، سارے پیرنٹس آتے ہیں اور بچوں کو بتاتے ہیں کہ کیا کرنا ہے آپ نے۔ تو یہ میں ایک کیریئر کاؤنسلنگ ایک اسکول میں نے اجازت لی تھی، تو وہاں میں گیا تھا۔ میں نے کہا دیکھیں کہ پاکستانی اسکولوں کا کیا فرق ہے اور یہاں کے اسکولوں کا کیا فرق ہے۔ یہاں پہ جو 12 گریڈ تک اسکول ہوتا ہے اس کو اسکول ہی کہتے ہیں، کالج نہیں ہوتا۔ کالج 13ویں سے ہوتا ہے یونیورسٹی میں۔ تو یہ کیریئر کاؤنسلنگ میں گیا تھا، تو یہ دیکھیں پورے انہوں نے گورنمنٹ کے ادارے بلائے ہوتے ہیں، تو وہ آ کے پوری پریزنٹیشن دیتے ہیں بچوں کو کہ آپ نے کیا کرنا ہے، کیا نہیں کرنا، کیسے کرنا ہے۔ تو بچوں کو پتہ چل جاتا ہے۔ بعض بچوں کو ایڈوائز کرتے ہیں کہ اگر آپ میٹرک کے بعد نہیں پڑھنا چاہتے تو کیا کریں، جن بچوں کو 12 کے بعد گریڈ کے بعد نہیں پڑھنا تو وہ کیا کریں۔ تو اس طرح کے سارے گورنمنٹ کے محکمے سارے بلائے ہوتے ہیں۔ یہ آئی ٹی سسٹم اینڈ ایڈمنسٹریشن ہے جو بات کر رہے ہیں، یہ کاؤنٹر ہے، یہ دوسرا کاؤنٹر بنا ہوا ہے۔ یہاں پہ 150 کاؤنٹر بنے ہوئے ہیں۔ یہ بہت بڑا اسکول ہے، اس کی عمارت میں ہوتا ہے یہ کام۔ تو یہ دیکھیں، یہ اسٹوڈنٹ آئے ہوئے ہیں اور یہ جو ادارے ہیں وہ آئے ہوئے ہیں، مختلف ادارے۔ تو انجینئرنگ ٹیکنیشین اینڈ ٹیکنالوجیز یہ والا ادارہ ہے، اس کاؤنٹر پہ وہ ہے۔ اس طرح مختلف ادارے ہیں، میں آپ کو بتاتا جاتا ہوں ساتھ ساتھ۔ تو یہاں پہ اسی لیے لوگ بچے جو ہیں نا، کوئی بچہ ویلا نہیں بیٹھتا۔ یہ دیکھیں، یہ ہے انجینئرنگ ٹیکنالوجی ہے۔ اس طرح اور بھی ہے، میں آپ کو ساتھ ساتھ بتاتا جاؤں گا، لیکن اتنا بہترین سسٹم ہے کہ کوئی بچہ یہاں پہ فری نہیں ہوتا۔ یہ سائبر اسٹارٹ کینیڈا، یہ اس کا کاؤنٹر ہے۔ یہ بتاتے ہیں کہ کیسے سائبر میں آنا ہے تو کیسے آؤ، کیا کرنا ہے، کیسے آنا ہے، کتنے پیسے کمائیں گے آپ، کیا کام کرنا پڑتا ہے، کیا کرنا پڑتا ہے۔ یہ ہے سائبر سیکورٹی کا کاؤنٹر ہے۔ یہاں سائبر سیکورٹی کا جس میں سیکھنا ہے کام میٹرک کے بعد یا 12 کے بعد تو وہ سیکھ سکتا ہے۔ یہاں بچوں کو فری بیٹھنے کا کوئی کانسیپٹ نہیں ہوتا۔ دیکھیں بچے ہیں، اسٹوڈنٹ ہیں سارے، اور بات کریں انسٹیٹیوشن والوں سے جو دفتروں والے لوگ آئے ہوئے ہیں۔ یہ ڈینٹل اسسٹنٹ کا کاؤنٹر ہے کہ ڈینٹل اسسٹنٹ کا کام کرنے کے لیے کیسے کرنا ہے، کیا کرنا ہے، کس عمر میں جانا ہے، کہاں کا جانا ہے، کہاں کا چانسز ہیں۔ یہ پیرامیڈکس ہیں، اس کے لیے کیا کرنا ہے آپ کو۔ یہ دوسرا کاؤنٹر آگے بنا ہوا ہے۔ یہ جینیٹک کاؤنسلر ہے۔ جینیٹک کاؤنسلر بننے کے لیے کیا کرنا ہے آپ نے، کیسے کرنا ہے، کتنا پڑھنا پڑے گا، کون کون سے ادارے ہیں جو یہ بناتے ہیں، کہاں کہاں جانا پڑے گا آپ کو۔ تو یہ فائر فائٹنگ ہے، فائر فائٹر ہے۔ یہ ان کی فائر فائٹر کی لاری جو گاڑی ہے وہ بھی باہر آئی ہوئی ہے، اسٹاف آیا ہوا ہے، وہ سارے ٹریننگ دیتے ہیں۔ بیٹھ کے بچے دیکھتے ہیں گاڑی میں کہ کیسے پانی چلاتے ہیں، کیسے موٹر چلاتے ہیں، کیسے آگ بجھاتے ہیں، یہ ساری ٹریننگ دے رہے ہیں ان کو۔ ایرو اسپیس والے ہیں، یہ ایرو اسپیس کا کاؤنٹر ہے کہ جہاز پہ پائلٹ بننا ہے تو پھر کیسے کرنا ہے۔ یہ پائلٹ بھی آیا ہوا ہے، ان کا وہ بتائے گا کہ جی آپ نے پائلٹ بننا ہے تو کیا کیا کرنا پڑے گا، کیسے کیسے جانا ہے، کن کن پروسیس سے گزرنا پڑتا ہے۔ یہ آئی ٹی سسٹمز ایڈمنسٹریٹر ہے، یہ اس کا کاؤنٹر ہے۔ پھر انجینئرنگ ٹیکنیشین اینڈ ٹیکنالوجیز کا کاؤنٹر ہے۔ یہ میں آپ کو زیرہ چہرے نہیں دکھا رہا چونکہ چہرے دکھانا ذرا اچھا نہیں سمجھا جاتا، میں کاؤنٹر ہی بتا رہا ہوں۔ رجسٹرڈ ڈینٹل ہائیجینک ہے یہ۔
بہت زیادہ کاؤنٹر ہیں سارا، یعنی کہ پورے گورنمنٹ کے ادارے، پورے پرائیویٹ ادارے جو یہ کام سکھاتے ہیں کرتے ہیں وہ آئے ہوتے ہیں. بچے دیکھ لیتے ہیں، بعض بچے جو نہیں پڑھنا چاہتے آگے کنٹینیو نہیں کرنا چاہتے. ارلی چائلڈ ہوڈ ایجوکیشن کا ہے یہ کاؤنٹر. یہ انجینئرنگ کا کاؤنٹر ہے. چھوٹے چھوٹے بچے میٹرک کے پوری کویشچن کرتے ہیں، بڑوں کو سوال کرتے ہیں، وہ پورا بتاتے ہیں کہ کیا کریں آپ، کیا نہ کریں، پڑھنا ہے تو پڑھیں، نہیں پڑھنا تو یہ کام کریں، یہ کام کریں، تاکہ بچہ کوئی بھی فری نہ رہے. میوزک اینڈ میٹل ورکس ہے یہ میوزک اینڈ انٹرٹینمنٹ انڈسٹری ہے کہ میوزک میں آنا ہے یا انٹرٹینمنٹ میں آنا ہے تو کیا کرنا ہے آپ نے، کیسے کرنا ہے، کن کون سے ادارے ہیں. یہ پولیس میں جانا ہے تو کیا کریں گے، پولیس والے آئے ہوئے ہیں یہاں پہ، وہ پوری کی ٹریننگ دیتے ہیں باتوں میں. یہ ٹی وی پروڈکشن والے ہیں، ہر کاؤنٹر ہے ٹی وی پروڈکشن والے ہیں. میں تو دیکھ کے بہت حیران ہوا کہ یہ فیزیوتھراپسٹ ہے. فیزیوتھراپسٹ بننے کے لیے کیا کرنا ہے آپ نے، کتنی تعلیم چاہیے. یہ ہے میڈیکل اسٹوڈنٹ ہے، ڈاکٹر بننے کے لیے کیسے کرنا ہے، کیا کرنا ہے، کیا تعلیم ہونی چاہیے. تو یہ بچے جو میٹرک میں ہوتے ہیں، 9th میں 11th میں، وہ اپنا سارا کچھ، یہ رجسٹرڈ نرس ہے، وہ پہلے ہی اپنے آپ کو تیار کر لیتے ہیں. میں نے کہاں جانا ہے، ریئل اسٹیٹ ایجنٹ ہے، یہ پراپرٹی ایجنٹ بننا ہے جس کو ہم کہتے ہیں، وہ کیسے بنے. سوشل ورکر ہے، یہ سوشل ورکر کرنے کے لیے کیا کرنا ہے، NGO میں کام کرنے کے لیے کیسے کرنا ہے آپ نے، کیا کرنا ہے. تو یہ ہے ٹولنگ اینڈ، یہ مستری بننے کے لیے ٹولنگ اینڈ مشیننگ، یعنی کہ آپ نے اگر مشینسٹ بننا ہے تو کیا کرنا ہے، کون سی مشینری، کون سے کام اچھے ہیں اس لائن میں. یہ سافٹ ویئر ڈیولپر ہے، یہ سافٹ ویئر ڈیولپر بننے کے لیے کیا کرنا ہے آپ نے، کدھر جانا ہے، کیا تنخواہ ملے گی آپ کو. یہ ہے پاور لائن ٹیکنیشین، یہ بجلی کا کام کرنے والے کیسے کرنے ہیں، کیا سیکھنا ہے. اگر بجلی کا کام کرنا ہے تو پھر یہ کرنا پڑے گا. وہ ہمارے پاس آئیں، یہ لے بھی جاتے ہیں لوگوں کو کہ ہمارے پاس آنا شروع کر دو. وہ پارٹ ٹائم جاب بھی دے دیتے ہیں تاکہ بچے جو ہیں اسکول کے بعد تھوڑا بہت کام کریں، کام سیکھیں اور پیسے بھی کما سکیں. یہ مشن ہے کہ مستری بننا ہے، جس کو ہم کہا مستری کہتے ہیں، مکان بنانے والا. وہ بنے تو کیا کرنا پڑے گا، کیسے بننا پڑے گا، کتنا کمائی کریں گے اور کیسے کیا کیا کام کرنا پڑے گا. یہ مشن ہے، یہ مشن کا کام سکھانے کے لیے. یہ پائلٹ ہے کہ پائلٹ بننا ہے تو پھر کیا کرنا ہے آپ نے، پائلٹ کا کاؤنٹر ہے. یہ پائلٹ بھی آیا ہوا ہے، یہ آپ سے بات کرے گا اسٹوڈنٹ، جو مرضی کویشچن کرے، بلکہ پائلٹ بتائے گا کہ پائلٹ بننے کے لیے کیا کرنا ہے، کیا فائدہ ہوگا، کتنی تنخواہ ملے گی، کیا فائدے ہیں، کیا ہیں. یہ ایویشن کا ہے، سول ایویشن میں جانے کے لیے کہ آپ نے ایئرپورٹ پہ کام کرنا ہے، ایویشن کا کام کرنا ہے تو پھر کیا کرنا ہے. یہ آپ کو پیشنل تھراپسٹ ہے، یہ تھراپسٹ کے لیے کیا کرنا ہے آپ نے. تو یہ جرنلزم ہے کہ اگر آپ نے جرنلزم کا کام سے ہیومن ریسورسز ہے کہ آپ نے اگر ہیومن ریسورسز میں کام کرنا ہے پھر کیا کرنا پڑے گا آپ کو. تو پھر یہ لائبریری ٹیکنیشین ہے کہ لائبریری میں کام کرنے کے لیے کیا کرنا ہے اور کدھر کدھر جابز ہیں، کیا کرنا پڑے گا. لائبریرین ہے، یہ لائبریری کا کاؤنٹر ہے. یہ اسٹیٹسٹیشین کا کاؤنٹر ہے. یہ پورے دن کا ہوتا ہے صاحب. اور پھر بھی اسٹوڈنٹ کو یہ کنسٹرکشن مینجمنٹ ہے کہ مکان بنانے ہیں تو پھر آپ نے کیا سیکھنا ہے، کام کرنا ہے، کیا فائدہ ہے. اور کئی بچے پھر جو ہیں وہ میٹرک کے بعد یا FA کے بعد ہی یہ اس لائن میں آ جاتے ہیں. یہ لا اسٹوڈنٹ ہے، وکیل بننے کے لیے لا اسٹوڈنٹ کے لیے کیا کرنا پڑے گا آپ کو. کمال ہے یہ کینیڈا میں. یہ ٹور ڈائریکٹر ہے کہ ٹورسٹ بننے کے لیے، گائیڈ بننے کے لیے آپ کو کیا کرنا پڑے گا. اس لیے یہ کینیڈا میں نے دیکھا کوئی بچہ فری نہیں ہے، پیرنٹس کو کوئی فکر نہیں ہے. بچے خود ہی اسکول سے پڑھ کے خود ہی اپنے کیریئر کر لیتے ہیں، خود ہی جابیں کر لیتے ہیں، خود ہی پارٹ ٹائم نوکریاں کر لیتے ہیں، خود ہی کمانا شروع کر دیتے ہیں. یہاں ہمارے ملک کی طرح نہیں ہے کہ PhD بھی کر لے بندہ تو ویلا پھرتا ہے سڑکوں پہ جا کے پوچھتا ہے پھرتا ہے کہ کدھر نوکری ملے گی، ملتی نہیں ملتی. یہ فوجی ہیں تو فوج میں اگر جانا ہے تو آپ نے یہ یونیفارم پہننا پڑے گا، آپ کو یہ کرنا پڑے گا. یہ یونیفارم کا فوجیوں کا کاؤنٹر ہے. فوج میں آنا ہے تو یہ طریقہ کرنا پڑے گا. پورا پروسیجر بتاتے ہیں، پورا حل بتاتے ہیں، پورا فیسلٹیاں بتاتے ہیں، ان کو اپریشیٹ کرتے ہیں، کاؤنسلنگ کرتے ہیں ان کی. تو یہ کمال ہے. یہ ہیئر اسٹائلسٹ ہے کہ آپ نے ہیئر اسٹائلنگ کا کام کرنا ہے تو پھر وہ بھی کر لیں، اس میں بھی پیسے ہیں. کوئی کام برا نہیں سمجھا جاتا. تو بچے بھی اتنے شوق سے سیکیورٹی کا کام کیسے کرنا ہے آپ نے،
یہ کاؤنٹر بنے ہوئے ہیں. تو یہ اکاؤنٹنگ کا کام ہے کہ اکاؤنٹنٹ بننا ہے, MBA فائننس کرنا ہے تو کیا کریں, یا پہلے کچھ کرنا چاہتے ہیں تو پہلے بھی شک کر لیں. تو جتنے بھی یہاں پہ بچے یہ ہے آٹو موٹیو انڈسٹری یعنی کہ کاروں کا کام کرنا ہے, مستری بننا ہے گاڑیوں کا, تو پھر آپ نے کیا کرنا ہے, کتنا پڑھنا ہے اور کیسے کیسے جابس ہیں آپ کے لیے, تو کتنی کمائی ملے گی, کیا کرنا پڑے گا. تو بہت ہی یہ ان کے بچوں کے لیے بہت بہترین ملک ہے. پڑھنے کے ساتھ ساتھ بچے نوکریاں بھی کرتے ہیں, پڑھ بھی لیتے ہیں. جب پڑھتے ہیں تو ان کو کمپنی والے خود ہی لے جاتے ہیں. بچے کو شوق پیدا ہو جاتا ہے کہ میں نے کیا کرنا ہے. ہمارے ہاں تو BA MA کر کے بھی نوکری ڈھونڈنی پڑ جاتی ہے. یہ یوتھ سیٹلمنٹ اسپیشلسٹ کا کام ہے, کاؤنٹر ہے. ہمارے ہاں تو پڑھ لیتا ہے بچہ, بڑے پڑھے لکھے ہیں لیکن نوکریاں نہیں ہیں, کیونکہ بچوں کو پتہ ہی نہیں چلتا. گورنمنٹ کالج والے کچھ بتاتے ہی نہیں ہیں, اسکول والے بتاتے نہیں کیا کریں, بس پڑھ کے تو بچے کو سڑک پہ لا دیتے ہیں اور بچہ ادھر ادھر گھومتا پھرتا ہے. کچھ عرصے بعد وہ بیچارہ نکما ہو کر بیٹھ جاتا ہے گھر. الیکٹریکل ہے, یہ بجلی کا کام سیکھنے کے لیے کیا کرنا پڑے گا, اس میں کیا کمائی ہے, کدھر کدھر جانا پڑے گا, کیا کیا کام کرنا پڑے گا, کیسے کیسے آپ مستری بنیں گے. یہ ٹیکنالوجی ایجوکیشن ہے, ڈپارٹمنٹ آف ٹیکنالوجی ایجوکیشن ہے. مسلم اسٹوڈنٹ ایسوسیشن ہے کہ اگر آپ مسلمان ہیں تو ایسوسیشن میں کام کرنا ہے, تو مسلم اسٹوڈنٹ کیا کیا کریں, ایسوسیشن میں شامل ہو جائیں, تنہا بھی لیں, ساتھ پڑھتے بھی جائیں. تو دیکھتے جائیں. یہ کاؤنٹر ہے, بہت بڑا ہال ہے یہ, اس میں بڑے کاؤنٹر ہیں, پورے اسٹوڈنٹس کو آیا ہوا ہے. یہ میتھمیٹیکس ڈپارٹمنٹ آف میتھمیٹکس کا کاؤنٹر ہے. یہ میں تو حیران ہوتا ہوں, میں نے کوئی بچہ نہیں یہاں پہ دیکھا جو ویلا بیٹھا ہو, جو پڑھتا نہ ہو, یا اس کو انٹرسٹ نہ ہو کہ میں نے بڑا ہو کے کیا بننا ہے. تو ہمارے ہاں یہ بات ہے, بس پڑھتا جاتا ہے بچہ, پڑھتا جاتا ہے پڑھتا جاتا ہے, MBA کر کے بھی ویلا پڑھتا ہے. نوکری نہیں ملتی, نہ گورنمنٹ کا گائیڈ کرتی ہے, نہ کالج والے گائیڈ کرتے ہیں. بیچارہ گھر کی طرف سے یا خود ہی تو اچھا نکلا تو نکل آئے, ورنہ وہاں پہ بے روزگاری بڑھی ہے. یہاں پہ میں نے کوئی بچہ نہیں دیکھا جو بے روزگار ہو, جس کا فیوچر نہ ہو. ماں باپ اگر بچے کے پاس پیسے نہیں ہیں تو گورنمنٹ خود کالج میں پڑھنے کے لیے ان کو لون دیتی ہے, جو کہ بعد میں جب جاب بھی کرواتی ہے, پھر جاب ملنے کے بعد پھر بچہ خود پیسے جو ہے گورنمنٹ کو واپس کرتے رہتا ہے.